ایک دولہے کی داستان اور گفتگو مکمل کی جاتی ہے، کل تک کے لیے موقوف کی جاتی ہے کہ 17 دن کا دولہا، صرف 17 دن حضرت وہب رضی اللہ تعالی، یہ حضرت وہب کی شادی کو صرف 17 دن ہوئے تھے۔ ان کی امی کو پتہ چلا، ان کی ماں نے ان سے کہا بیٹا سیدہ کا لال، سیدہ کا چاند ظلم کی بدلیوں میں گھر گیا ہے، آج میں چاہتی ہوں کہ چل ہم سب ان کے قدموں پہ قربان ہو جائیں۔ شادی کو صرف 17 دن ہوئے تھے۔ جب بیٹے نے سنا تو ماں کی خوشی کے لیے بیوی کو ساتھ لے کر بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد بوڑھی ماں نے 17 دن کے دولہے کو پیش کر کے کہا اے بی بی زہرا کے لال، زندگی کی کمائی لے کر آئی ہوں، اس کو قبول کر لیں۔ امام نے قبول کیا اور پھر ان کو میدان میں جانے کی اجازت دی۔ جناب وہب جو صرف 17 دن کا دولہا تھا، وہ گئے اور لڑے، اور لڑنے کے بعد آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ جب جام شہادت نوش کیا، ان کی گردن اڑائی گئی تھی۔ جب گردن اڑائی گئی تھی تو وہ گردن اڑی تو بوڑھی ماں، خواتین بھی سن رہی۔ مجھے پتہ چلا ہے، مجھے معلوم ہوا ہے، کل احباب نے بتایا کہ 78 ملکوں میں لوگ دیکھ رہے تھے یہ گفتگو، تو میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے میں سب کی توجہ چاہتا ہوں کہ بوڑھی ماں، عورتیں خاص طور پہ توجہ، جب 17 دن کے دولہے کا سر، جوان بیٹے کا سر کٹ کے ارض کربلا پر گرا تو بوڑھی ماں نے اس سر کو اٹھایا اور اٹھا کر سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کر کے چوما، اور پھر کہتی ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ بی بی زہرا کی بارگاہ میں سرخ روح ہو گئی۔ یہ قربانی تھی۔ میں یہاں اپنی خواتین سے، ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کربلا کو صرف شربت اور کھچڑے پر محدود مت کرو۔ یقیناً کھچڑا اور شربت ہم بناتے رہیں گے اور یہ سعادت ہے ہمارے لیے، لیکن ہمارے گھروں کے اندر جو اسلام کے خلاف کام ہوتا ہے، ذرا دیکھو کتنی بڑی قربانی دی گئی ہے اسلام کے لیے، دین بچانے کے لیے قربانی کتنی بڑی دی گئی ہے۔ 17 دن کا دولہا کس کو کہتے ہیں؟ 17 دن کے دولہے کا حال کیا ہوتا ہے؟ اور ابھی آپ سنیں گے کہ کیا کیا قربانی دی گئی۔ ان قربانی کو محسوس کرو، صرف رسمن نہ سنو، حقیقتاً اپنے دل میں وہ درد پیدا کرو دین کے لیے۔ وہ 17 دن کا دولہا جو جوان بیٹا تھا، بوڑھی ماں نے اپنے بیٹے کا سینہ، اپنے بیٹے کا سر سینے سے لگا کے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے میں فاطمۃ الزہرا کی بارگاہ میں سرخ روح ہو گئی، اور پھر امام کے پاس آ کر کہنے لگی امام میرے بیٹے کی قربانی قبول کر لیں، اور سفارش کریں آپ کے نانا کی بارگاہ میں یہ قربانی قبول ہونے کے لیے۔ اور 17 دن کی دلہن جو بیوہ ہو گئی تھی، 17 دن کی دلہن جو بیوہ ہو گئی تھی، اس ماں نے اپنی بہو کے گود میں کٹا ہوا سر دیا، وہ دلہن تاب نہ لا سکی، چیخ ماری، اور ہمیشہ کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ایک دوسرا دولہا جس کی شادی کو ابھی چند دن گزرے تھے، جناب ہلال، یہ تاریخ آپ کے ساتھ، شادی ہو چکی تھی، چند دن گزرے تھے، حضرت ہلال کے بیوی سے کہا پتہ چلا ہے کہ شہزادے رسول اس وقت جو ہے وہ کربلا میں ہیں، چلو چلتے ہیں اور ان کے قدموں پہ جان دے دیتے ہیں۔ بیوی نے کہا کہ آپ نے تو اس کا ذکر کیا ہے جس کے نام پہ جان دینے کے ارمان ہمارے دلوں کے اندر بچپنے سے پرورش پا رہے ہیں، لیکن چلیں گے، مگر ایک شرط ہے کہ جیسے جنگ میں اکیلے جا رہے ہو لڑنے کے لیے، ویسے جنت میں اکیلے مت جانا، جب مولا حسین کے ساتھ جا رہے ہوں گے تو میرا بھی ہاتھ پکڑ لینا۔ دونوں دولہا دلہن میاں بیوی امام کے پاس آئے اور آ کر کے انہوں نے اجازت چاہی، حضرت ہلال نے، مولا نے اجازت دے دی، قبول کر لیا، بیوی نے ہاتھ پکڑ لیا شوہر کا
کہا امام آپ تو مالک جنت کے شہزادے ہیں، آپ وعدہ کر لیں کہ یہ اکیلے جا رہے ہیں لڑنے کے لیے، میں نہیں لڑ سکتی، مجھ پہ جہاد نہیں، لیکن جب یہ جنت میں جائیں گے تو اکیلے نہیں بلکہ مجھے ساتھ لے جائیں گے۔ امام نے فرمایا ضمانت دیتے ہیں، ضمانت دیتے ہیں کہ یہ تمہیں جنت ساتھ لے جائیں گے۔ اور جناب ہلال لڑے اور لڑتے لڑتے وہ بھی شہید ہو گئے۔ انہوں نے بھی جام شہادت نوش فرمایا، اور جب انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا تو بیوی آگے بڑھی اور اس نے بھی لڑنے کی کوشش کی، امام نے ان کو منع فرما دیا۔ یہاں تک کہ کربلا کی داستان، ہمارا وقت تو کیونکہ